اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 اور 65 پھر سے شامل ہے۔ ناظرین، ان دو آیات کا سلسلہ میں آپ کی خدمت میں گزشتہ نشست میں عرض کر چکا ہوں، جو قسط نمبر 1 تھی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ناظرین، ان آیات میں جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ اطاعت رسول فرض ہے، اس بارے میں آپ کے خدمت میں تفصیلات عرض کی۔ اطاعت رسول کتنی ضروری ہے یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ پھر طلب معافی کے آداب کیا ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی کس طرح طلب کرنی ہے وہ طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استشفاء کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ روضہ رسول پر استشفاء کا کیا احکامات ہیں اور کیا طریقہ کار ہے، یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر کس طرح ان کو سلام و صلاۃ و سلام پیش کرنا ہوتا ہے اور کیسے اللہ کریم سے دعا کرنا ہوتی ہے۔ حاضرین، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں یا نہیں سنتے، وہ اپنی زندگی میں بھی سن لیا کرتے تھے یا اور اس کے بعد بھی آپ کی زندگی کے بعد ان کے سماعت کا کیا حال ہے، اس بارے میں عرض کرتا ہوں۔ مولانا صوفی عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیوبندی عالم ہیں، لکھتے ہیں کہ مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے، من صلی علیہ نائبا ابلغتہ، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے، ومن صلی علیہ عند قبری سمعتہ، اور جو میری قبر پر آ کر درود پڑھتا ہے تو میں اس کو خود سنتا ہوں۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی دیوبندی عالم ہیں، فرماتے ہیں کہ عام مردوں کے سننے کے متعلق علماء میں اختلاف ہے، بعض سماع کے حق میں ہیں اور بعض مخالفت میں، مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں وہاں اس وقت سے لے کر آج تک یہ اختلاف ختم نہیں ہو سکا، لہٰذا اس سلسلہ میں زیادہ سختی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کے متعلق کسی کو اختلاف نہیں۔ اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر جا کر سلام کیا جائے تو آپ بنفس نفیس اسے سماعت کرتے ہیں۔ علماء دیوبند کے مطابق بھی یہ مسئلہ متفق علیہ ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ سفر پر روانگی سے پہلے اور سفر سے واپسی پر روضہ اقدس پر حاضر ہو کر سلام عرض کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ قبر شریف پر حاضر ہو کر سلام عرض کرنے سے وہ خود سنتے ہیں، اگر ایسی بات نہ ہوتی تو انہیں وہاں قبر پر جانے کی کیا ضرورت تھی۔ درود و سلام تو ہر مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ ہی جاتا ہے۔ اس ضمن میں علامہ علاء الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت بھی نقل کی ہے، یعنی عتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موجود تھا کہ ایک اعرابی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور یہی آیت تلاوت کی۔ پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ اب آپ کے پاس آیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بارگاہ رب العزت میں میرے لیے بخشش کی دعا کریں۔ یہ کہہ کر دیہاتی چلا گیا۔ عتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ مجھ پر نیند غالب آ گئی۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے مجھے حکم دیا، دوڑ کر اس اعرابی کے پیچھے جاؤ اور اسے خوشخبری سناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ناظرین، سماعت و شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو دلائل ما قبل میں نے بیان کیے ہیں ان کی صداقت واضح ہے، تاہم بعض مفسرین، محققین اور علماء کرام نے اعرابی کے اس واقعہ کے بارے میں حدیث کو صحیح ماننے سے انکار کیا ہے، وہ اسے ضعیف حدیث سمجھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے ہیں۔ یہ مسئلہ چونکہ علماء اور عوام الناس کے درمیان وجہ بحث بنا رہتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس مسئلے کا دوسرا پہلو بھی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد آپ خود واقعہ کا تجزیہ کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں پوری بحث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، سعودی عرب کے مشہور و معروف اہل حدیث عالم شیخ محمد صالح المنجد رحمت اللہ علیہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ اہل علم نے بدعتی وسیلے کو جائز قرار دینے کے لیے فرمان باری تعالی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اس حکم کو دلیل بناتے ہوئے مذکورہ دیہاتی کا قصہ ذکر کیا ہے۔ یہ دلیل بالکل درست نہیں بلکہ مردود و موقوف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں دیا گیا فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہیں۔ اب جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس آئیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں تو انہیں یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں ان کے لیے استغفار کیا ہے؟ تبھی تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا میں مذکورہ بدلہ پائیں گے۔ بلکہ اگر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف سے یہ آیت لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا میں مذکورہ بدلہ پائیں گے، بلکہ اگر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر اس مقصد کے لیے آئیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنے کا سبب ہوگا، جو کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے زمرے میں آتا ہے، اور آج کل یہاں آ کر لوگ یہی کچھ کرتے ہیں۔ ناظرین، علامہ شمس الدین ابی عبداللہ ابن عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اہل حدیث عالم ہیں، کہتے ہیں کہ سلف صالحین اور متاخرین میں سے سب نے اس آیت کا یہی مفہوم سمجھا ہے
کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ چنانچہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس غرض سے آتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی صورتحال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع نہ کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے اور ان کے بارے میں منافق ہونے کی خبر دی ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 28 سورۃ المنافقون آیت نمبر 5 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ۔ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کریں گے، تو وہ اپنے سروں کو جھٹک دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھیں گے کہ وہ تکبر کی بنا پر آپ کے پاس آنے سے رک جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ آیت اس منافق کے بارے میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کعب بن اشرف اور دیگر طاغوتوں کے فیصلے پر راضی ہو گیا اور اس طرح اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں آیا کہ اس کی غلطی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے استغفار ہی کر دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے پاس استغفار کے لیے آنا توبہ اور گناہ سے خلاصی کا ذریعہ تھا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عادت بنی ہوئی تھی کہ جب بھی کسی سے کوئی توبہ کا موجب بننے والا گناہ سرزد ہوتا تو فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی حالت بیان کرتا اور کہتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ یہ صحابہ کرام اور منافقین کے درمیان بنیادی فرق تھا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا اور انہیں فانی دنیا سے عالم برزخ میں منتقل کر دیا، تو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آ کر یہ نہیں کہتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی، میرے لیے استغفار کرے۔ اب کوئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ایسی بات نقل کرتا بھی ہے تو اعلانیہ جھوٹ اور بہتان بازی سے کام لیتا ہے۔ تو ناظرین، اس عرابی والے قصہ کو امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان میں جلد ششم ہے، صفحہ نمبر 60 ہے، حدیث نمبر 3880 میں نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، ہمیں ابو علی رودباری رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے یہ ایک تھے، انہوں نے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عمرو بن محمد بن حسین بن بقیہ رحمت اللہ علیہ نے تحریر کروایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شکر حروی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یزید رقیشی رحمت اللہ علیہ، یہ ایک مہاجر صحابی تھے، انہوں نے اور ان سے محمد بن روح بن یزید بصری رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو حرب حلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی حج کے لیے آیا اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے پاس پہنچا تو اپنی اونٹنی کو بٹھا کر اس کا گھٹنا باندھا اور مسجد میں آ گیا، اور قبر مبارک کے پاس پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں گناہوں اور خطاؤں کا بوجھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور چاہیے تو یہ تھا کہ ان میں سے جب کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر لیتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش کا طلبگار ہوتا تو ضرور پاتے وہ اللہ تعالیٰ کو ان کی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اور ناظرین انہوں نے مزید فرمایا اور میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری اپنے پروردگار کے سامنے شفاعت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرما دے اور میرے بارے میں آپ کی شفاعت قبول فرمائیے۔ پھر اس کے بعد وہ دیہاتی لوگوں کے روبرو بحر بسیط کے وزن پر کہنے لگا جن جن کی ہڈیاں مٹی میں دفن کی گئی ہیں اور ان کی خوشبو سے زمین اور ٹیلے مہک اٹھے ہیں، اسے ان سب سے بہترین ہستی میری جان اس قبر پر سے قربان ہو جس کا ساکن تو ہے، جس میں عفت، ثقافت اور کرم مدفون ہے۔ کچھ روایات کے مطابق اس نے پہلے شعر میں زمین کی بجائے بیابان کے لفظ استعمال کیے تھے۔ ناظرین یہ بحث خاصی طویل ہے، یہاں پر اختصار کے طور پر میں نے ضروری مندرجات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ یہ حوالہ جات بغیر کسی تبصرہ کے آپ کے خدمت میں نے عرض کر دیے ہیں۔ قارئین آپ حضرات اس کے متعلقہ تمام تحریر کو اول سے آخر تک خوب غور سے سنیں اور حق اور سچ کو اپنائیں۔ ناظرین یہاں پر محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بلا وجہ ایک دوسرے سے مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ حقائق بالکل واضح اور سامنے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس بات کی گواہ ہے اور آپ کے اقوال اور سنتیں، آپ کے احکامات اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی سنتے تھے اور اب بھی سنتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو یہ طاقت بخشی ہوئی ہے کہ وہ جہاں بھی ہیں اور جس حال میں بھی ہیں وہ سنتے ہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ پس اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یعنی منصف یا فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں۔ پھر آپ جو فیصلہ کریں اس کے متعلق آپ اپنے دلوں میں گھٹن بھی محسوس نہ کریں اور اس فیصلہ پر پوری طرح سے سر تسلیم خم کر دیں۔ ناظرین اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اہل مدینہ پہاڑ سے آنے والی پانی سے باغوں میں آبپاشی کرتے تھے۔ وہاں ایک انصاری کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہوا کہ کون پہلے اپنے کھیت کو پانی دے گا۔ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے زبیر تم اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کی اجازت اس لیے دی گئی کہ ان کا کھیت پہلے آتا تھا، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کے ساتھ بھی احسان کرنے کا فرما دیا تھا، لیکن مجموعی طور پر انصاری کو یہ فیصلہ ناگوار گزرا اور اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ اپنے باغ کو سیراب کرنے کے بعد پانی روک لو۔ اس پر یہ آیا کریمہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کرنا قطعی
فرض ہے۔ جو شخص اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ ایمان کا مدار ہی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کر لینے پر ہے۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت و اتباع کو بھی نہایت واضح، مؤکد اور مؤثر پیرایا میں بیان فرما دیا گیا ہے۔ واو قسم کے لیے ہے، یہاں جو اس پہ ولا کا لفظ آیا ہے اس میں واو ہے، یہ قسم کے لیے ہے۔ نفی ایمان پر دلالت کرنے کے لیے لا ہے، یعنی نفی کو دوبارہ ذکر کیا گیا ہے، ایک بار قسم سے پہلے اور ایک دوسری بار قسم کے بعد، یعنی تیرے رب جلیل کی قسم وہ ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک لا نفی پر اکتفا کیا جاتا تو عبارت لغوی لحاظ سے تو درست ہوتی، لیکن یہ زور بیان مفقود ہو جاتا۔ ناظرین، امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قول ہے کہ اس آیت کا تعلق بھی سابقہ واقعہ یعنی عرابی والے واقعہ سے ہے، اور یہ حکم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تک نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے، ہر شخص کے لیے ہے، اور یہی ایمان کی اساس ہے۔ جو شخص اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرتابی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم اس کے متعلق قسم سے مؤکد کر کے اپنا فیصلہ یہ دیتا ہے کہ وہ مومن نہیں۔ وہاں تو وہی اطاعت قبول ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی میں ہو، اور وہ متی ہوگا جو مصطفیٰ علیہ التحیات والثناء کی غلامی کا توق زیب گلو کیے حاضر ہوگا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے اہل بصارت عبرت حاصل کرو۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پھر آپ جو فیصلہ کریں اس کے متعلق اپنے دلوں میں گھٹن بھی محسوس نہ کریں، اور اس فیصلہ پر پوری طرح سے سر تسلیم خم کر دیں۔ اس جملہ نے یہاں تک تصریح کر دی کہ ظاہری انقیاد اور تسلیم کافی نہیں، بلکہ مومن وہ ہوگا جو دل کی گہرائیوں میں بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی گرانی اور گھٹن محسوس نہ کرے۔ تو ناظرین، میں نے اپنے طور سے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس مسئلہ پر بحث کی ہے اور پیش کر دیا ہے سب کچھ۔ اب آپ خود غور فرمائیے کہ اس میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔